اس قوم کی حالت کس قدر قابل رحم ہے جو ایک سینہ زور شخص کو اپنے ہیرو بناتی ہے اور بظاہر شاندار فاتح کو فیض رساں تصور کرتی ہے۔ تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ فلسفی کی روح اس کے دماغ میں ہوتی ہے، شاعر کی اس کے دل میں، لیکن رقاصہ کی روح اس کی روئیں روئیں سے ٹھرکتی ہیں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی زندگی ان کے درہم و دینار کے بدلے نہیں بیچتا۔ میں لوگوں کو پاگل سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے درہم و دینار کے بدلے بک جانے والی شے سمجھتے ہیں۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز شاداب قلعہ زمین ہے جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ کتنا شریف ہے وہ غم کا مارا دل جس کا غم اسے شاد و خرم دلوں کے ساتھ خوشی کے راگ گانے سے نہ روک سکے۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ دو اور استغنا یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے کم لو۔ آرزو نصف زندگی ہے اور بے حسی نصف موت۔ اگر تم کسی حاجت مند کی حاجت بھر لاؤ تو تم بڑے مشفق اور مہربان ہو، لیکن دیکھو عطا کرتے وقت اپنا منہ حاجت مند کی طرف سے پھیر لو۔ یاد رکھنا بھی ملاقات کی ایک شکل ہے اور بھلا دینا بھی تجرد کی ایک صورت۔ ایک دفعہ خلیل جبران کا گزر دھوبی گھاٹ سے ہوا تو وہاں دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ دھوبی نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ خلیل جبران نے کہا تم کپڑوں کا میل نکالتے ہو، میں دلوں کا نکالتا ہوں۔ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ کتنی زیادہ ہیں وہ عورتیں جو مرد کا دل دبا سکتی ہیں، کتنی کم ہے وہ عورتیں جو اس کی عظمت کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہوتا ہے۔